الحمد للرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من بعث نبيا إلى كافة الخلق من الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ممن تبعهم بإحسان وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وفي مقام آخر: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. مجھے بیڑی پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو ہیں منکر قرآن و اصحاب رسول کے، جو ہیں منکر قرآن و اصحاب رسول کے، واللہ میں ان منکروں کو مسلمان کہہ دوں یہ مشکل ہے. انتہائی قابل صد احترام میرے بھائیوں، دوستوں، سیکٹر فاروق اعظم کے ذمہ داران اور کارکنان اور مشن حق نواز سے وابستہ میرے سنی نوجوانوں، رب کائنات مالک لم یزل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے پہلے تو اسلام کی دولت سے نوازا، اور پھر اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مشن اور موقف سے وابستہ فرمایا کہ جس مشن اور موقف پر قرآن کریم کی سینکڑوں آیات، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان، اور اس کے بعد علماء کرام جنہوں نے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر اس عظیم مشن کا دفاع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم مشن سے وابستہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی گمراہی، ہمیشہ گمراہی میں رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان کو عزت کبھی نہیں ملے گی. یہ ایک آیت نہیں بلکہ سینکڑوں آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے، تقدس کے لیے، ناموس کے لیے، صحابہ اکرام کی شان کے لیے، کہیں تو اولئک هم المفلحون فرمایا، کہیں تو متقون فرمایا، کہیں تو اولئک هم المؤمنون حقا فرمایا. اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان کو بیان فرمایا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے. پھر فرمایا: اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِي، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بلا کہتا ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تو تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو ان تمام فضائل کے بعد ہمیں اس مشن اور موقف کی حقانیت بہت ہی واضح نظر آتی ہے. دوستو، 1985 میں ایک شخصیت جنگ کے ایک پسماندہ علاقے سے اٹھتی ہے، چند نوجوانوں کو جمع کیا، محلے کی ایک مسجد میں بیٹھے، اور وہاں حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی. آج تاریخ اس مسجد، اس مقام کو مسجد حق نواز کے نام سے یاد کرتی ہے، اور وہ جماعت، اس جماعت کو سپاہ صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور وہ شخصیت جو وہاں سے اٹھی اور اس نے لوگوں کو جمع کیا، اس کو آج بانی سپاہ صحابہ
اور امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں ہی ختم نہیں ہوا، یہ مشن یہاں ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ یہاں سے شہادتوں کا ایک لازوال سلسلہ شروع ہوا، اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آخر کار حضرت علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ تک پہنچا، اور علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ نے بھی اسی مشن پر جان دے کر یہ بات واضح کر دی کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیر سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنے تن من دھن کی بازی لگائی، وہ بھوکے پیاسے تو رہے، انہوں نے تانے اور گالیاں بھی برداشت کی، انہوں نے اپنی پیٹھ پر کوڑوں کے ضربات بھی سہ لی، وہ مرحلہ دار و رسن سے بھی گزرے، انہوں نے اپنے اعضاء کو کٹوانا بھی منظور کر لیا، لیکن اس مشن پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس مشن سے وابستہ کیا تو میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مشن اور موقف کو لے کر آگے بڑھیں۔ ہمیں اس میں مشکلات بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن ہم نے انتہائی احسن انداز سے ان مشکلات کو سہ کر آگے بڑھنا ہے۔ بالخصوص میں سیکٹر فاروق اعظم کے تمام ذمہ داران اور کارکنان سے مخاطب ہوں کہ میرے دوستو الحمدللہ آج تک ہماری کوششوں سے یہ کام یہاں تک پہنچا۔ آج بھی اگر ہم اسی مشن اور موقف کو آگے لے جائیں گے اور اپنا جان، مال اور وقت ان تین چیزوں کی قربانی دے کر، تو میرے دوستو کل قیامت کے دن اگر سوال ہو گیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عظمت، تقدس، ناموس کا مسئلہ تھا تو آپ نے کتنا اس میں حصہ لیا، تو میرے دوستو ہم کیا جواب دیں گے؟ خدا را آج یہ عزم مصمم کریں، آج ہر ایک ہم سے یہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ میں انشاءاللہ اس مشن کو لے کر آگے بڑھوں گا، اور آگے بڑھتے بڑھتے جان تو دے دوں گا، لیکن اس مشن پر انشاءاللہ میں آگے بڑھتا جاؤں گا، اس مشن پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آج ہم سب یہ عہد کریں کہ جب بھی ہمارے اجلاس اگر مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام مضبوط ہوگا، ہم اگر وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ کام مضبوط ہوگا، لیکن اگر ہمارے پاس وقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، وقت دیا ہے، جان دیا ہے، مال دیا ہے، لیکن اگر ہم اس مشن کے لیے نہیں لگا رہے تو خدا را ہمیں سوچنا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم آگے کیوں نہیں آ رہے۔ تو خدا را صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تقدس، ناموس اور ان کے شان کے لیے، ان کی عظمت کے لیے آگے آئیں اور اس مشن اور موقف کو لے کر آگے بڑھیں، اور اپنی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے، جس طرح الحمدللہ ہماری قیادت بہت ہی حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور بہت ہی احسن انداز سے اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے، تو خدا را آپ بھی ہمت کیجئے، کوشش کیجئے اور اس کام کو لے کر آگے بڑھیں۔ اور آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے، اپنے پرچم کا رنگ بلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے، ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے، اور اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ رب کائنات مالک لم یزل سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اس عظیم مشن کے لیے قبول فرمائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔